قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مکہ والمدینہ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. متفق علیہ. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں مدینہ منورہ کی فضیلت اور اس میں قیام کے آداب سے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ اپنی شاہکار تصنیف زاد المعاد میں اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ اشخاص میں سے نبیوں کو چنتا ہے اور مقامات میں سے اللہ تعالیٰ کچھ جگہوں کو چنتا ہے اور دوسرے پر فضیلت دیتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب سے پاکیزہ مقدس اگر کسی کو چنا وہ مکہ مکرمہ ہے. دوسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے جس مقام کو چنا اس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ. معزز حاضرین، خطبے کے آغاز میں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ جو بھی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا مکہ پہنچتا ہے تو اس کے اعمال وہیں مکمل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی حج کرنے والا مکے سے ہی واپس ہو جائے اپنے گھر کو، مدینہ نہ جائے تو بھی اس کا حج صحیح ہے. بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مدینہ جائے بغیر واپس ہو جائیں تو اس کا حج یا عمرہ نامکمل ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حجاج اور معتمرین کے درمیان میں چند کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں. ان کتابوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ تقریباً 80% اس میں ضعیف اور موضوع حدیثیں ہوتی ہیں. یہ حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کو علامہ البانی اور امیر صنعانی نے جھوٹی بتایا ہے. کہا: من حج ولم یزرنی فقد جفانی. بعض بدعتیوں نے حدیث میں پڑھا ہے جس آدمی نے حج کیا اور وہ مدینہ نہ جائے تو نعوذ باللہ اس نے رسول اللہ پہ ظلم کیا ہے. اس طرح کی حدیثیں گھڑ کر کے بدعتی یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ جائیں تو مدینہ میں حاضری ضروری ہے. آج کے خطبے کی تیسری بات یہ ہے، جب بندہ مکہ چلا جاتا ہے، مکے میں اس کے سارے اعمال جو ہے مکمل ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں مدینہ جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اور مدینہ جائے گا تو بھی کس نیت سے؟ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی حج یا عمرہ کرنے والا مدینہ کو جاتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائے. اگر کوئی رسول اللہ کی قبر کی زیارت کی نیت سے جاتا ہے تو اس کا یہ سفر صحیح نہیں ہے. اگر بندہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائے گا تو قبر کی زیارت اسے ایسے ہی حاصل ہو جائے گی. معزز حاضرین، یہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے لیے دو مقدس مقامات، مسلمانوں کے لیے دینی مرکز، امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ، امت کی عزت و بقا اسی لیے باقی ہے. دیکھیے سعودی عرب کے سابق وزیر تعلیم صالح آل الشیخ کیا فرماتے ہیں: مملکت سعودی عرب نے دنیا میں جو عزت کا مقام بنایا ہے وہ توحید کے بعد حرمین شریفین کی خدمت سے ملا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب پیٹرول کی وجہ سے، ڈیزل کی وجہ سے یا سونے چاندی سے عزت پایا ہے تو نہیں، بلکہ اگر وہ عزت پایا ہے تو توحید کی وجہ سے، اگر وہ عزت پایا ہے تو مکہ اور مدینہ کی طرف سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے وہ اپنے آپ کو حرمین شریفین کا خادم کہتا ہے. لہٰذا مکہ مدینہ یہ مسلمانوں کے لیے دو آنکھیں ہیں، لہٰذا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پرستوں کے ہاتھوں میں دیا ہے. معزز حاضرین، یہ مدینہ کے بارے میں جب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں تو سامنے والے کے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے. 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر محنت کی. بولتے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. 13 سال صبر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کی مکمل طور پر اجازت ملی. یہاں کچھ حدیثیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. نبی مکے میں ہیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مدینہ خواب میں دکھایا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا: امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب وہی المدینہ.
کہا مجھے ایسے گاؤں، مجھے ایسے بستی دکھائی گئی ہے جو آگے چل کر سارے بستیوں کو کھا لے گی۔ اس حدیث کیا مطلب ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے اسلام وہیں سے فاتح بن کر ساری دنیا میں پھیلے گا، اور اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے دنیا میں فتوحات کا دائرہ وسیع کرے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اریت دار ہجرتکم بین لابتین وفی روایت ذات نخل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو مجھے مدینہ خواب میں دکھایا گیا، کیسا ہے؟ دونوں طرف پتھر ہیں، بیچ میں کھجور کا درخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ اور مکے اور مدینہ کا سفر، آج کل تو لوگ اے سی کار میں، بسوں میں چلے جاتے ہیں، مگر یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی جو مشقت بھرے سفر کو طے کیا، 430 کلومیٹر کو 10 دن میں آپ نے طے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشقت بھرے سفر کا تذکرہ سورہ توبہ میں بیان کرتے ہوئے کہا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے نبی ابو بکر کے ساتھ 2 اونٹوں پہ نکلے۔ جب نکلے غار ثور، اب دیکھیے انڈیا وغیرہ میں پہاڑ جو ہوتا ہے آپ پیر رکھ کر چڑھ سکتے، مگر مکے مدینہ کے پہاڑ ایک دم سل کی طرح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے، 3 رات آپ نے وہاں پناہ لی، تو اس موقع پر کفار مکہ رسول اللہ کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے منہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اس موقع پر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کفار مکہ ہم کو پانے کے لیے غار کے منہ تک آ گئے ہیں، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں تو ہم کو نظر آ جائیں گے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابو بکر یاد رکھو اس وقت میں ہوں، تم ہیں، تیسرا اللہ ہے۔ یاد رکھو اللہ کی معیت ہمارے سامنے ہے، لہٰذا غم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری، اللہ نے آپ کی تائید کی جو ہے فرشتوں کے ذریعے۔ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو کیا ہوا؟ ایک بڑا جب بادشاہ یعنی تو منسٹر آتا ہے تو سارا شہر اسے استقبال کرتا ہے۔ یہ رسولوں کا سردار جب مدینہ پہنچتا ہے تو سارا مدینہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما دخل المدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضاء له كل شيء۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو مدینہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے روشن ہو گیا۔ مدینہ کا ہر باشندہ یہ کوشش کرتا کہ نبی میرے گھر میں اترے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 14 دن قیام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ قباء والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہیں۔ اللہ کے نبی نے قباء والوں کو بلایا، کہا اے قباء کے لوگوں یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں تمہاری تعریف فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بات اتنی ہے جب ہم قضاء حاجت کو جاتے ہیں تو پتھر سے ڈھیلا لیتے ہیں، اور بعد میں کیا کرتے ہیں وضو بعد میں پانی سے بھی ماشاءاللہ ہم اپنی گندگی کو دور کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ معزز حاضرین، ایک معاشرہ کیسے پلتا ہے، پنپتا ہے، بڑھتا ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی معاشرے کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے خاص گھر کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے۔ آپ نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر جس کام کو انجام دیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ کو خریدنے والے تھے تو وہ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، تو ان 2 یتیم بچوں نے کہا یہ جگہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر وہ جگہ لی۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ دنیا کی شاید تیسری بڑی مسجد تھی۔ اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یاد رکھو جس دن آپ مدینہ پہنچے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آدمی بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے
کام میں حصہ نہیں لیتا بعض جیسے ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی ویسے نہیں تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں خود کام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، ہم میں سے ہر ایک اینٹ اٹھایا تھا۔ لوگ مسجد کی خدمت کرنے کو بڑا عیب سمجھ جاتے ہیں، یہاں دیکھو رسولوں کا سردار ہو کر مسجد کی تعمیر میں اپنا کام کر رہا ہے، صحابہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو ہر ایک صحابی ایک اینٹ اٹھائے تو عمار رضی اللہ عنہ دو اینٹ اٹھا رہے ہیں۔ جب 2 اینٹ رکھی تھی عمار رضی اللہ عنہ نے، اس وقت شاید وہ اینٹ میں مٹی لگی تھی، مٹی لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ سے عمار ابن یاسر کے کندھے پر جو مٹی تھی اس کو ہٹایا اور کہا دیکھو اے عمار، ایک وقت وہ آئے گا کہ باقی جماعت تم کو مکمل طور پر تم کو ختم کر دے گی۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو دوسرا بڑا کام وہ کام کیا، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ابو الکلام آراد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار میں جو محبت پیدا کی، یہ قیامت کے دن تک ماشاءاللہ ایسی مثال دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ آج کل تو دنیا خود غرض ہو گئی ہے، مفاد پرست ہو گئی ہے، آدمی اپنا اپنا دیکھتا ہے۔ یا ایسے حضرات صحابہ کرام جنہوں نے اپنے مہاجر بھائی کے لیے بیویوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ معزز حاضرین، جاہلیت میں مدینہ کا نام یثرب تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بدلا۔ مدینہ منورہ جو ہم بولتے شاید مدینہ تو ہے مگر منورہ کہیں حدیث قرآن میں نہیں آیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ طیبہ، طابہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی مٹی پاک، وہاں رہنے والے باشندے پاک، اس میں زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ بلکہ تجربہ کرنے والوں نے یہ لکھا ہے دیگر شہروں کے مقابلے میں یہاں آواز بھی کم آتی ہے، آلودگی بھی کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں گے مکے میں چلے جاؤ، سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ، مدینے میں جو ادب آپ کو ملے گا وہ ادب کہیں نہیں ملے گا، بلکہ آپ تعجب کریں گے کسی بھی ٹیکسی میں بیٹھو، ٹیکسی کا ڈرائیور بھی بولے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں ہم۔ لہذا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو نبی کے لیے چنا تو ایسے ہی نہیں چنا، اور اس کو دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بلکہ جو آدمی ایمان سے وہاں جاتا ہے، بلکہ بعض ہمارے اساتذہ حج کو گئے تو وہ آ کر کہنے لگے میں مدینے میں داخل ہوتا ہوں تو مدینے کے دیواروں میں رسول اللہ کا استقبال کرنے کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت میں نے بھی دیکھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آتے، مدینہ قریب ہوتا، اونٹ بھی، وہ جانور بھی خوشی سے ماشاءاللہ اچھلنے لگتا تھا۔ اس طریقے سے مدینے میں الحمدللہ 5 سال گزرنے کا موقع ملا۔ ہمارے اساتذہ بھی کہتے مدینے سے باہر چلے تو ایک طرح کا ٹینشن لگتا، لیکن جیسے جیسے مدینہ قریب آتا ہے ایک طرح کی خوشی نظر آتی، جیسے رسول اللہ کی اونٹنی یا جانور مدینے سے قریب ہو کر خوشی سے اچھلنے لگتے تو ہمارے اساتذہ بولتے کہ ہمارے بچے بچیاں بھی جیسے ہی مدینہ قریب آتا تو بولتے ابا ذرا گاڑی تیز چلاؤ تاکہ مدینے میں جلد چلے جائیں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام جب مدینہ تشریف لائے، مدینے میں بڑا بخار آیا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے ابو بکر کو بخار آیا، بلال کو بخار آیا۔ عائشہ فرماتی ہیں ہجرت سے پہلے ہم نے مدینے کے بارے میں یہ سن کر رکھا تھا یہ بیماریوں کی سرزمین ہے۔ ابو بکر بیمار ہوئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ، مدینے میں جو بیماریاں ہیں اس بیماری کو تو جحفہ نامی مقام میں منتقل کر دے۔ ایسے ہی ہوا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے مدینے میں جو بیماری تھی ماشاءاللہ وہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین، پاکیزہ اور باشندوں کے اعتبار سے بڑا بہترین شہر بن گیا۔ اور معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بڑی محبت کرتے تھے، مکے سے زیادہ محبت رسول اللہ کو مدینے سے۔ آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد حبا وصحیھا وبارک فی صاعھا ومدھا وانقل حماھا واجعلھا بالجحفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، مکے سے زیادہ محبت مدینے کے تو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، تو ہمارے سا میں برکت دے، ہمارے مد میں برکت دے۔ اے رب، یہ مدینے میں جو وبا ہے اس وبا کو جحفہ نامی مقام میں منتقل کر دے۔
اور دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ تو نے مکے میں جو برکت دی ہے اس سے زیادہ برکت تو مدینہ میں نازل فرما۔ ماشاءاللہ یہ دعا پہ قربان جاؤ، نبی نے کیا دعا فرمائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے باشندے کھجور کی پہلی فصل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھتے، یا رسول اللہ یہ ہمارے باغ کا پہلا کھجور ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو لیتے، کیا دعا کرتے، دعا کرنے کا انداز دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی مدینہ، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ تو ہمارے شہر میں برکت دے، اے اللہ تو ہمارے سا میں برکت دے، اے اللہ تو ہمارے سا اور مد میں برکت دے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی، رسول اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے مناتے ہیں۔ اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَنَّهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ ابراہیم نے، وہ ابراہیم تیرا بندہ ہے، تیرا نبی ہے، تیرا خلیل ہے، اس نے مکے کے لیے دعا کی تو اے اللہ تو نے اس کی دعا کو قبول کیا، میں مدینے کے لیے دعا قبول، میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری دعا تو قبول کر لے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کیے۔ اللہ کے نبی وہ جو پہلا نیا کھجور تھا وہ کھجور کیا کرتے، مدینے کے چھوٹے بچوں کو بلا کر دے کر ختم کر دیتے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال گزارے، مکے میں آپ نے 13 سال گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے در و دیوار سے، وہاں کے پہاڑوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ یہ بے جان چیز ہے، جمادات ہے، مگر اللہ کے نبی پہاڑ سے بھی محبت کرتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، مدینے کے در و دیواروں کو آپ نے دیکھا، جیسے ہی وہ پہاڑ پر نظر پڑی آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا طابہ وھذا احد وہو جبل یحبنا ونحبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو ہم مدینے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ پہاڑ جو دیکھ رہے ہو یہ احد کا پہاڑ ہے۔ دیکھ اس کے بعد جملہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے مکے کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا، مدینے دنیا کے کسی پہاڑ سے محبت کو آپ نے جو اقرار نہیں کیا، آپ نے جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے پہاڑ سے بھی محبت کرتے تھے۔ تو اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں جمادات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ واقعہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، ساتھ میں تینوں خلفاء ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر قدم رکھنے لگے، پہاڑ آپ کی عظمت، آپ کی ہیبت اور آپ کے رعب و جلال کی وجہ سے لرزنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مارا، کہا اسبت یا احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کہنے لگے اے احد تو ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے پیٹھ پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہیں۔ دیکھیے پہاڑ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانتا تھا۔ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہو کر بھی نبی کی تعظیم نہیں کرتے، مگر یہ پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ کی عظمت کو اور آپ کے اس وجود کو، آپ کے وجود سے خوش ہو کر ماشاءاللہ جھوم جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، رک گیا پہاڑ۔ اسی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی۔ دیکھو صحابہ شروع میں کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے، مگر بعد میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جبل الرمات نامی ایک پہاڑ تھا، وہاں کچھ صحابہ کو ٹھہرایا، کہا دیکھو مال غنیمت کو دیکھ کر نیچے نہیں آنا، اگرچہ ہمارے سروں کو پرندے اچک لیں تب بھی وہ پہاڑ نہیں چھوڑنا۔ ہوا کیا؟ مال گھر بار مکے میں چھوڑ کر آئے تھے، اس وقت جب کچھ مال غنیمت ملا حضرات صحابہ کرام پورے نیچے آ گئے۔ کیا ہوا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے آ کر جو ہے مسلمانوں کے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کیا؟ پورے اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت شہید ہوئے۔ اور آپ جیسے ہیلمٹ پہنتے آپ، ویسے میدان جنگ میں عرب
عرب میں کیا کرتے، لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی پر ایسے تیروں کی بارش ہوئی، وہ جو تیر آپ نے پہنا تھا، جو جنگی لباس، وہ ہیلمٹ بھی مکمل طور پر ایسے ہی چپ گیا۔ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے، اے لوگو، اگر تمہیں تیر برسانا ہے تو میرے تیر میرے سینے پر برساؤ، مگر ہم رسول اللہ کی حفاظت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ام عمارہ ایک عورت، ام عمارہ ایک عورت۔ بولتے اللہ کے نبی، میدان احد میں جہاں کہیں دیکھتا ہوں ام عمارہ مجھے نظر آتی ہے، اور اللہ کے نبی کے سر میں سے وہ جنگی لباس کو، ہیلمٹ کو نکالنے والی وہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا تھی۔ معزز حاضرین، اس جنگ میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی معمولی سی نافرمانی کر کے صحابہ ناکام ہو گئے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں کتنے مرتبہ رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب شہداء احد کے پاس حج کرنے والا، عمرہ کرنے والے جاتا، اسے یہ سبق لینا چاہیے، اگر صحابہ بھی رسول اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ کامیابی ناکامی میں بدل سکتی ہے۔ ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے تو رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس جنگ میں اللہ نے فرشتے اتارے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ دیکھو کیا غربت کا عالم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں کئی صحابہ کو رکھتے، اور آپ پوچھتے ان میں سے کون اس میں حافظ قرآن ہے، سب سے پہلے اس کو رکھتے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اسی جنگ میں مصعب بن عمر کا کیا حال تھا دیکھو، جب اسلام کو گلے سے لگایا تو کیسی سیدھی سادھی زندگی گزاری۔ اسلام لانے سے پہلے حال تو یہ تھا، مصعب بن عمر جہاں سے گزرتے بولتے مصعب بن عمر یہاں سے گزرا ہے۔ جب حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو دونوں ہاتھ کندھے کے ساتھ ختم شہید ہو گئے، نیچے گر گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اگر سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا، اگر پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ بھی دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، مصعب کے سر کو چھپا کر پیر کے پاس گھاس ڈال کر زخمی کرو، دیکھو گھاس ڈال کر جو ہے دفن کر دو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اسلام جب دلوں میں داخل ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے وہ انقلاب برپا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی، تقریباً 8 سال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، وہاں جانے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرتے۔ آج دیکھو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا میدان احد کو جاتا، وہ شہدائے احد کی قبروں کو بھی دیکھتا، مگر ان صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی وہ سب حاجی سب عبرت نہیں لیتا، بلکہ وہاں کھڑے ہو کر فوٹو پکڑ لیتے ہیں، یا نہ تو جا کر کچھ چیزیں لیتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ شہداء احد کے پاس جاتے ہیں، دیکھو اس جنگ میں حضرات صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کیا کیا کیا۔ معزز حاضرین، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھی، اسی مسجد کے اطراف میں آپ کا مکان بھی تھا۔ آپ کا مکان بھی کتنا چھوٹا، دیکھو ہمارا مکان کتنا بڑا ہوتا ہے، بناتے ہیں تو 3 4 بیڈ روم والا۔ یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا معمولی سا گھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تہجد میں نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھتے رہتے، حضرت عائشہ کا پیر آپ کے سامنے آتا، اللہ کے نبی کو عائشہ کا پیر ایسا ہٹا کے سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسے تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے بارے میں کیا فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ آپ دیکھیں گے پورے مسجد نبوی میں قالین کا رنگ الگ ہے، لیکن وہاں کا قالین الگ ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ کمرہ اور یہ ریاض الجنہ، اللہ کے نبی کا ممبر، یہ ان دونوں کے درمیان میں جو ہے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو جمعہ فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ ایک ٹہنی تھی، ٹہنی کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے۔ ممبر بھی نہیں تھا، ہاتھ میں عصا لینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس ممبر بھی نہیں ہے، ٹہنی بھی، آپ کے پاس جو ہے عصا بھی نہیں ہے، میں ایک کام کرتی ہوں، آپ کے لیے ممبر بنا کے دیتی ہوں۔ ایک عورت نے آپ کے لیے ممبر بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر بنانے سے پہلے ٹہنی کو پکڑ کر خطبہ دے
دیتے تھے۔ یہ دیکھیے ٹہنی کو پکڑ خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب آپ وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں تو ایسا تھا اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا تو وہ ٹہنی آپ کے چھوڑنے کی وجہ سے رونے لگی۔ ایک ٹہنی روتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے چیخ کر رونے لگی۔ اور اللہ کے نبی تو ایسے تھے دنیا کے ذرے ذرے کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ٹہنی میری یاد میں رو رہی ہے، میں نے اس کو چھوڑا اس لیے رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے، آپ نے اس ٹہنی پر ہاتھ رکھا تو وہ تھم گئی اور اس نے مکمل طور پر رونا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا تھا لوگوں اصل میں بات یہ ہے جب میں اس ٹہنی کو پکڑ کر خطبہ دیتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، اس کا اثر بھی ماشاءاللہ ٹہنی پر ہوتا ہے۔ جب اس نے قرآن سننا بند کر دیا، حدیث سننا بند کر دیا اور میرے ہاتھ کو اس نے محروم پایا، اس وجہ سے وہ رونے لگی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، وہ ٹہنی کے رونے کی آواز کیسے تھی؟ فرمایا جابر رضی اللہ عنہ نے 10 ماہ کی حاملہ اوٹنی جیسے روتی ہے ویسے رونے لگی۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے لوگوں ایک لکڑی اور ایک ٹہنی رسول اللہ کی محبت میں رو سکتی ہے، تم کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ رلا دیتے ہیں، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند احمد وغیرہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اسے اپنے گلے سے نہ لگاتا، اگر میں اس کے جو ٹہنی پر ہاتھ نہ رکھتا یہ قیامت تک روتی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر جمادات پر ہوتا تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا میں مکے میں ایسے پتھر کو بھی جانتا ہوں جو نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے مدینے میں جن چیزوں کی طرف توجہ دی اس میں مسجد قباء بھی ہے۔ مسجد قباء میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ چنانچہ فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء عمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ چل کر یا پیدل چل کے جاتے اور وہاں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر جو ہے چل کر جاتے تھے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبوی سے جو سب سے بڑا انقلاب کا کام کیا وہ علم کا ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے مسجد بن گئی، نماز پڑھ لیے، لاک ڈال کے چلے گئے، ویسا نہیں ہے۔ حرم نبوی کی مسجد، حرم نبوی کا تاریخ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو یونیورسٹی کے طور پر بھی استعمال فرمایا، آپ نے ہسپتال کے طور پر بھی استعمال فرمایا، آپ نے اسلام کی دعوت کے لیے بھی اس کو استعمال فرمایا۔ جب حضرت سعد بیمار ہوئے وہی مسجد ہسپتال کا کام کر رہی ہے۔ جب عام الوفود، بلکہ صفر مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 80 پتین وفود 9 ہجری میں آپ کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور یہ مسجد نبوی اسلام کی سب سے پہلے یونیورسٹی تھی جہاں کے فارغین حضرات صحابہ کرام تھے۔ اور اس مسجد میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ کا مطلب چبوترا، ایسے صحابہ کرام جن کے پاس گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ مسجد میں رہتے تھے، رسول اللہ کے پاس پڑھتے تھے۔ جب ان فقراء صحابہ کو بھوک لگتی تو کہاں جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے۔ رسول اللہ ان کو لے کر کسی صحابی کے گھر جا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہوا ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ کے لیڈر ہیں، ایک دن کھڑے ہوئے ہیں، ان پر سے گزرتے ہیں ابو بکر، پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ کیوں یہاں کھڑے ہو؟ ابو ہریرہ کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد حضرت عمر وہاں سے گزرتے، پوچھتے ابو ہریرہ کیوں یہاں ٹھہرے ہو؟ بولتے کچھ بھی نہیں، مگر اللہ کے نبی چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ ابو بکر نے حضرت ابو ہریرہ کی بھوک کو نہیں پہچانا، حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کی بھوک کو نہیں پہچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان
جان لیا حضرت ابو ہریرہ بھوکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں 5000 حدیثوں کے حافظ، ان کا حل کیا ہوتا معلوم؟ اللہ کے نبی کا گھر اور ممبر، ان دونوں کے درمیان میں کبھی بھوک سے اوندے پڑ جاتے تھے۔ ابو ہریرہ، لوگ سمجھتے ابو ہریرہ سو رہا ہے، حالانکہ وہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے ابو ہریرہ کو بلایا، کہا اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لو۔ آپ نے ان کو دودھ کا پیالہ دیا۔ ابو ہریرہ سوچتے ہیں یہ دودھ کی اتنی سی مقدار لے کر میں کیا کروں گا، کن کو جا کر دوں گا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دودھ کا چھوٹا سا پیالہ لے کر گیا، میں نے تقریباً 400 سے زیادہ صحابہ کو پلایا۔ نبی کے پاس آیا تو دیکھا دودھ اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے نبی نے دیا۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ پی چکے، اس کے بعد بھی کہا پیو۔ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں پی چکا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ دودھ دیا ویسے ہی باقی تھا۔ معزز حاضرین، آج بھی آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں گے، نبی کے زمانے میں جیسے فقراء صحابہ تھے ایسے فقیر لوگ آپ کو مدینے میں مل جائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ان کا کام کیا؟ مسجد نبوی میں رہنا، زمزم پینا، کھجور کھانا، علم حاصل کرنا، ورنہ تو ان کو دنیا سے مکمل طور پر کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہی وہ مسجد نبوی ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کا استعمال فرمایا۔ اس شہر کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں حدیث پڑھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو مدینے میں دجال نہیں داخل ہو سکے گا، بلکہ بعض روایتوں میں آیا وہ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مدینے کے 2 دروازوں پر 2 فرشتے ہوں گے اور دجال کو ایسے ہی باہر بھگا دیں گے۔ یہ مدینہ کیا ایمان کا مرکز ہے، جہاں جیسے ایمان کی روشنی وہی دنیا سے پھیلی، قیامت کے قریبی زمانے میں مدینہ ویسے ہی سمٹ کر جو ہے ایمان مدینے کی طرف جائے گا، جیسے سانپ جو ہے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے۔ معزز حاضرین، مدینے میں جو لوگ صبر کر کے زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے بہترین خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا جو لوگ مدینے میں تکلیف پر صبر کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے مسلمانوں کے حق میں سفارش کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آخری دنوں میں لوگ آرام طلبی کو، عیش پرستی کو ترجیح دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ مدینے میں رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں یہ مدینہ رسول اللہ کی طرف سے حرم بنا، یہ وحی اترنے کی جگہ ہے، یہاں دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اور اسی مسجد میں بیٹھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے۔ کیا خوش نصیب تھے امام مالک، ایک طرف دیکھتے تو عائشہ کا کمرہ، دوسری طرف دیکھتے تو کیا ہے وہ رسول اللہ کا ممبر، ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ کر امام مالک رحمہ اللہ حدیث پڑھاتے تھے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ مدارس سے بھی مدارس سے بھی اور مساجد میں بھی ادب ختم ہوتے جا رہا ہے۔ وہ کیسے تھے امام مالک رحمہ اللہ؟ حدیث پڑھانا بولا تو غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اور اس کے بعد مجلس میں آ کر بیٹھتے، ایسا رعب و دبدبا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تو بولتے امام مالک کی آنکھوں سے آنکھ ملا کر بات کرنے کسی کے اندر طاقت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسے تھے امام مالک رحمہ اللہ حدیث پڑھاتے؟ اس وقت ایک جملہ بولتے، وہ جملہ تو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ بولتے کل یوخذ ویرد الا صاحب هذا القبر فانه یوخذ ولا یرد علیہ۔ بولتے لوگوں دنیا میں ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اور اسی شہر میں رہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ تو مدینے میں موت دے، شہادت کی موت دے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے باپ سے پوچھا ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے مدینے میں موت بھی آئے، شہادت کی موت آئے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں دے؟ ویسے ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے محراب میں نماز پڑھا رہے تھے، 14 مرتبہ چاقو سے مارا دشمن، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی جو ہے مدینہ میں ماشاءاللہ شہادت کی موت سے بھی ماشاءاللہ سرفراز ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں رہنے والوں کے اخلاق کیسے پیدا فرمائے؟ ایسے اخلاق کا یہ ایسا عمدہ نمونہ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کے اندر وہ اخلاق
پیدا فرمائے آسمان سے فوراً وحی آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آئے، ہوا کیا، گھر میں صرف بیوی بچوں کے لیے کھانے کا سامان موجود ہے، باہر سے مہمان آ گئے۔ اس موقع پر کیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو ایسے بھوکے سلا دیا، بھوکے سلا کر کے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد اتنی پسند آئی، لوگ مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے بچوں پر۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور بعد میں جب صبح میں آیت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بیوی کو بلایا، کہا دیکھو تم لوگوں نے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا اور ایثار و قربانی کا وہ جذبہ تمہارے اندر، عرش والے نے تمہارے بارے میں آیتیں اتاری۔ اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں اتنا زمانہ گیا گزرا ہو گیا، مگر مدینے والوں میں دوسروں پر جان نچھاور کرنے، مہمان نوازی کرنے کا وہ جذبہ ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی شہر میں نہیں پا سکتے آپ۔ 5 سال میں مدینے میں تھا میں، اس وقت ہم دیکھتے تھے وہ مطلب افطار کرانے کے لیے مسجد نبوی میں آپ دیکھیں گے اتنا قالین نظر نہیں آئے گا، اتنا لمبا دسترخوان، اور ہر ایک آدمی وہ افطار کرانے کے لیے دوسرے بھائی سے لڑ لیتا، محمد مجھے، اللہ اکبر۔ عموماً دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں، انسان برائی کی وجہ سے لڑتا ہے، مگر خیر کے لیے لوگ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس مدینے میں قبرستان جس کو بقیع کہتے ہیں، وہ جنت البقیع لوگ بول کے یہ سمجھ جاتے ہیں اس میں اگر دفن سیدھا جنت پہ چلے تو ویسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور مکمل طور پر ان کے دعا بھی کرتے تھے۔ اور ایک بات بھی ہے، جو لوگ مدینہ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بار بار جا کے نبی کی قبر پہ سلام نہ پڑھیں، بلکہ آج بدعتی طبقے کو دیکھیں گے آپ، لوگ حج کو گئے تو بولتے جاؤ ہماری طرف سے سرکار کو سلام پہنچا دو۔ کہاں ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں فرشتے رکھے ہیں اس کام کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ امت میں جو بھی درود پڑے گا اس درود کو رسول اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن تو خاص طور پر درود پڑھنے کی مکمل طور پر کی گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ وہاں بیٹھ کر پڑھاتے رہتے، اس وقت کیا ہوتا، اور لوگ بار بار آتے، لوگ بولتے دیکھو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا، بار بار آ کر نہ سلام پڑھنے کو جو ہے منع کرتے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگوں 5 نمازوں میں 5 مرتبہ سلام پڑھنے جاتے، 2 دن میں 1 مرتبہ چلے گئے، وہ چلے گئے تو ہوا، ورنہ تو آپ لوگ دیکھیں گے مسجد نبوی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ عائشہ کا ہے، وہاں جا کر کھڑے ہو کر نبی سے دعائیں کرتے ہیں۔ وہاں کی پولیس کیا کرتی ہے، فوراً پھیر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنا، نبی سے مکمل طور پر نہیں پوچھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، نبی کی قبر مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، نبی جہاں مرتا ہے وہیں دفن کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا انتقال عائشہ کے گود میں، عائشہ کی باری میں عائشہ کے گود میں ہوا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس شہر میں جب جاتے ہیں تو کن آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری نیت صحیح ہونا چاہیے۔ مدینے میں جب انسان جاتا ہے تو اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا، اے لوگو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ اگر آپ نبی کے قبر کے پاس بھی جائیں گے تو اس وقت کیا کرنا، آپ کو اپنی آواز کو پست کر کے سلام کرنا چاہیے۔ بلکہ جن لوگوں نے یا محمد کہہ کر نبی کو پکارا، اللہ فرماتا ہے یہ گوار قسم کے بنو تمیم کے لوگ، اگر ان کو احساس نہ ہوتا تو ان کے سارے عمل تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسجد نبوی میں 2 لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی مدینے کا، دوسرا طائف والے کا، بولے دیکھو تم مسجد نبوی میں ہو کر نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتے ہو، پوچھے تم کہاں سے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا میں مدینے والا، ان میں سے ایک نے کہا میں طائف والا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اگر تم دونوں مدینے والے ہوتے میں تم کو مار مار کے باہر نکلتا، اس لیے کہ تمہارا تعلق طائف سے، اس لیے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں۔ ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 نمازوں کا ثواب ہے، مگر حجاج اور عمرہ کرنے والوں کے درمیان جو کتاب تقسیم کی جاتی ہے اس میں لکھا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض حجاج یہ بھی غلط کرتے ہیں 8 نماز حرم میں پڑھنا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے 40 دن تک اگر کوئی بندہ تکبیر تحریمہ کی حفاظت کرے گا کسی بھی مسجد میں ہو، اللہ تبارک و تعالی جہنم اور نفاق سے چھٹکارا دے گا۔ مسجد نبوی کے
کے ساتھ ساتھ مسجد قباء کو بھی جانا چاہیے، شہدائے احد کی بھی مکمل طور پر زیارت کرتے رہنا چاہیے، اور غلط شکلوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مدینے میں جاتے ہیں تو چپل بغل میں آ جاتی ہے، کیا بولے تو سرکار کے قدم کہاں پڑے کہ ہمیں وہاں قدم رکھ دلا تو کیا ہوتا کہ مجھے۔ بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے شہر میں رہ کر تعظیم ویسے کرنا جیسے اللہ نے بتایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ نبی کی قبر کو پیٹنے مطلب الٹا چلتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نبی کے روضے کی جالی اللہ کے پاس کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس طرح کی باتوں سے مکمل طور پر جو ہے دور رہنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی مدینے میں بدعت ایجاد کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، لوگوں کی لعنت اور جو ہے فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی فرض نفل نماز کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سنت کے شہر میں بدعت ایجاد کیا، اگر کوئی فتنہ پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ اور یہ سنیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی مدینے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسے گھلائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مدینے میں جاتے ہیں روحانی تربیت کرو، اپنے بچوں میں مدینے کی طرف بٹھاؤ۔ اور وہ ٹور آپریٹر لوگ جو اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ چاہو میلاد النبی مدینے میں منائیں گے، جانے والا لے جانے والا پورے گنہگار ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور بدعتیوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ میلاد النبی مسجد میں منائے، مدینہ میں منائے، نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے مدینہ سے ہمیں محبت بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں مدینہ افضل ہے مکے سے نہیں بولنا، مکہ افضل ہے اور اس کے بعد مدینہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدینہ سے بڑھ کر مکے میں رہنا اچھا ہے۔ مدینہ کی تاریخ مکمل طور ہمیں معلوم کریں، 25 سال تک حضرات صحابہ اکرام نے وہاں رہ کر حکومت کی، پوری دنیا میں اسلام وہیں سے پہلا، قرآن کی طباعت کی۔ آج بھی حرمین شریفین کی حفاظت توحید پرستوں کے ہاتھوں میں ہے۔ کم از کم زندگی میں کبھی نہیں جا سکے ایک مرتبہ تو اپنے بیوی بچوں کو مکہ مدینہ کی زیارت کرانا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ مکہ مدینہ کی محبت اگر ہم اپنے بچوں بٹھاتے ہیں، غلط قسم کی درگاہوں کی مزاروں کی محبت نکل جائے گی۔ تو اس خطبے سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں مکے سے محبت کرنا ہمارے ایمان و عقیدے کا ایک حصہ ہے، مدینہ سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان و عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ مدینہ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ قوالیاں، یہ نظمیں جتنی پڑھی جاتی ہیں اس میں غلو زیادہ ہے، غلط زیادہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم غلط نظموں سے اور غلط قسم کی قوالیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم مکہ مدینہ کی زیارت کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکہ مدینہ کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانے توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے فضل سے متعلق جتنے باتیں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہمیں جاننے دوسروں تک پہنچانے توفیق عطا فرمائے۔ رب دنیا کے کونے کونے سے اس وقت مکہ مدینہ کے لوگ جا رہے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کرام کی معتمرین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔